نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ دعا ہے خدائے حسین آپ سب کا اس ذکر میں آنا عبادت عالیہ میں شمار ہے، اور اس عبادت عالیہ، اس ذکر خیر کا جتنا اجر و ثواب کائنات میں تقسیم ہوتا ہے، پروردگار آج وہ تمام اجر و ثواب ان تمام عزاداروں کو عطا ہو، بانیان مجلس منتظمین مجلس کو عطا ہو، بانیان مجلس کی نسلوں میں یہ ذکر عظیم قائم و دائم رہے، اور پروردگار اس ذکر خیر کے صدقے سے اس گھر پر، اس کے اہل خانہ پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول، اور بحق محمد والے محمد جتنے عزادار یہاں پہ آئے ہیں ان سب کو اس ذکر کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان سے سب کو رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان سب کو طاقتیں اور ہمتیں عطا فرما، تاکہ یہ ذکر عالیہ سے تا قیامت دور نہ ہو سکے۔ پروردگار ہماری معرفتوں کو اس قابل بنا کہ ہم رضائے محمد والے محمد حاصل کر سکیں۔ پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری تمام پریشانیوں کا حل یہ ہمارے وارث زمان اس نے ظہور عطا فرما، بلند ترین صلوات۔ سامعین گرامی قدر، جو سلسلہ گفتگو ایک ایسی جستجو پہ شروع ہوا کہ کہاں کہاں ذکر علی میں ذکر الہیہ موجود ہے، کہاں کہاں فضائل علی میں فضائل توحید موجود ہے، کہاں کہاں اسرار علی میں اسرار جلی موجود ہے۔ ہم نے جو موضوع منتخب کیا وہ یہی تھا کہ معرف جلی فی فضائل علی، کیونکہ اس دور میں علی کو ماننے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ فقط جملہ نہیں، یہ محض بات نہیں، یہ محض ایک قول نہیں، بلکہ یہ وہی بات ہے کہ جو نبی نے 1400 برس پہلے امت کو بتائی تھی، اور اس انداز سے بتائی تھی کہ جس غزوے میں میں علی کو لے جاتا نہیں ہوں، بعد میں علی ہی کو بلانا پڑتا، علی ہی کو پکارنا پڑتا، علی ہی کو صدا دینی پڑتی ہے، علی ہی کو ندا دینی پڑتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے نبی نے ہر جنگ میں کوشش کی، ہر مقام پہ کوشش کی، اور آج بھی امت اگر سمجھ جائے، اگر امت بے شک اپنوں کو مانتی ہے لیکن اپنوں کے کہے کو بھی مان جائے کہ اگر علی نہ ہو تو وہ حالات ہو سکتے ہیں، تو آپ کیسے بچ جائیں گے؟ اپنے بڑوں کی سن لیں جو کہہ رہے ہیں النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھو گے تو عبادت ہو۔ اب یہ کون سی عبادت ہے جو ہوگی؟ کہا وہی جو عبادت الہیہ۔ معلوم ہوا علی کو ماننا، علی کو بولنا، علی کو پڑھنا، علی کو سننا نبی نے ہر جگہ پہ اس لیے جا بجا بتایا تاکہ امت اللہ کی توحید کو مسلسل اپنے عرفان کے ذریعے حاصل کرتی رہے۔ انہی جملوں کی میں نے آج وضاحت کرنی ہے، اور یہ جو ہمارے 4 دن کا سفر تھا آج 5 کے نام پہ پورا ہو جائے گا، اس لحاظ سے کہ دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ضرورت میں علی کو یاد کیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مصیبت میں علی کو یاد کیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عبادت میں علی کو یاد کیا، لیکن علی کو یاد کرنا پڑتا، یہ مجبوری ہے بشر کی، کیونکہ اللہ نے اپنی نصرت کو جب مجسم کیا تو شکل علی میں ظاہر ہو۔ انہی حوالوں کے ساتھ نبی نے تو ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اعلان کیا علی کی ولایت کا، لیکن علیہ یہ ہے کہ جس میلاد میں جاؤ، جس جلسے میں جاؤ،
جس تقریر کو سنو سب کہہ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نصاب تعلیم کو بھی پڑھو تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نبی پاک پہ ایک بڑھیا کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، وہ ان کے امامے پہ گرا کرتا تھا 3 دن تک۔ اب یہ فضائل پڑھنے کا ان کا انداز ہے، 3 دن تک پھینکتی رہی، جب چوتھے دن نہ پھینکا تو نبی نے جا کے خود پوچھا۔ اب ماشاءاللہ سے یہ جب معرفت محمد کا حال ہوگا تو معرفت جلی تو بھول ہی جائیے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پہ آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کے لیے جملہ کہنا چاہوں گا کہ جنہیں نبی کے امامے پہ گرتا ہوا کوڑا بیان کرنا آتا ہے، انہوں کو نبی کے ہاتھوں پہ بلند علی کیوں نہ کرنا ہے؟ آباد رہے، سلامت رہے۔ علی نظر نہیں آتے، عظمت بتائیں گے تو اس طرح سے بتائیں گے۔ اب ذکر ہو رہا ہے، کئی ایسی کتابیں بھی ہیں، کئی ایسی باتیں بھی ہیں۔ دیکھیے محمد اور خدا کی معرفت علی کے بغیر نہیں مل سکتی، اسی لیے تو یہ حال ہے۔ اب کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی حسن یوسف اس قدر مشہور کہ زلیخا کی کنیزیں انگلیاں کاٹ رہی ہیں، مگر فضائل محمد یہ ہے کہ یوسف محمد کے پسینے سے بنے۔ نعرہ حیدری۔ اب ایک اور معرفت کا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو محمد کے پسینے سے بنے اسے 11 ستارے جھک کر سجدہ کریں۔ میرے ساتھ بولے جو علی میں آئے، جو محمد کے پسینے سے بنے اسے 11 ستارے شمس اور قمر جھکنے کو آئیں، سجدے کو آئیں، تو محمد کے پسینے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ جانے جسے محمد خود کہہ رہے تھے یا علی لحم و قلمی دم و قلمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا دشمن میرا دشمن۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا معرفت علی کی بہت ضرورت ہے امت کو۔ امت علی کے بغیر نہ رسول کو سمجھ سکتی ہے نہ خدا کو سمجھ سکتی ہے۔ اسی لیے خدا کو پکارنے کا اور رسول کو پکارنے کا بہترین اسم اعظم ہے یا علی۔ کتاب ہے دمت و ساکبہ، باب فضیلت علی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث رسول ہے، خطابت کے جملے نہیں رسالت کے جملے ہیں، کہا اگر کوئی شخص کہیں پر علی لکھا پڑھے، اگر کوئی شخص کہیں پر علی لکھا پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ دل سے بھی مانے، اللہ اکبر، میں نے کہا خطابت کے جملے نہیں رسالت کے جملے ہیں، کہا اگر کوئی شخص کہیں پر علی لکھا پڑھے اور اس پہ یقین بھی رکھے تو اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ بخش دیتا۔ معلوم ہوا امت کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم جگہ جگہ علی وارث، علی مدد، علی علی اسی لیے لکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کی بھی عبادت ہو جائے۔ ہمارا موضوع اس دفعہ یہی تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہی پہچان سکے گا کہ خدا کو پکارنا کیسے، اللہ اکبر، خدا کو پکارنا کیسے۔ اب ہمیشہ علی کی اہمیت لوگوں نے مصیبت میں سمجھی، لیکن یہاں میں ایک جملے سے تفریق واضح کر دوں، جنہوں نے مصیبت میں یاد کیا وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے ہر وقت یاد کیا سلمان کہلائے۔ اللہ، یہ مزاج ہے۔ علی کے صدقے درجے بڑھتے ہیں، لوگ اپنے پیر بناتے پھرتے ہیں، لیکن کسی پیر کے بھی استاد سے پوچھو
کس کی دہلیز سے فیض پایا؟ سب شجرے جوڑتے ہوئے علی پہ پہنچے. ساسا ابن سہیل 21 رمضان کی رات کو علی کے پاس آ کر کہا علی میں جانتا ہوں کہ آپ رخصت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے خطبے میں وصیتوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ جانے والے. مجھے ذرا اتنا بتا دیجئے کہ آپ بہتر ہیں. دیکھیے میں حجاب ڈال کے جملے کہہ رہا ہوں ورنہ کتاب بھی بتائی دیتا ہوں, گوگل پہ بھی اویلیبل ہے. شبہائے پشاور خورشید خاور, پشاور نائٹس انگریزی میں موجود ہے یہ کتاب, اور شبہائے پشاور خورشید خاور یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ کی سرچ پہ مل جائے گی. مناظرہ ہے شیعت کا. اس میں ساسا ابن سوہان مولا علی کے جلیل القدر صاحب نے کہا یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں؟ کہا یا علی آپ افضل یا حضرت آدم؟ علی نے کہا آدم ہم سے افضل کیسے ہو گئے؟ انہیں دانہ گندم کے پاس جانے پہ جنت سے نکالا گیا, اور علی وہ ہے جسے منع بھی نہ کیا گیا اور علی نے کبھی گندم کو کھایا تک نہیں. کہا یا علی جلدی سے بتائیے آپ افضل یا نوح افضل؟ علی نے کہا نوح ہم سے کیسے افضل ہو گئے, نوح ہم سے کیسے افضل ہو گئے؟ کہا ساسا نے علی بتائیے تفصیل تو بتائیے. علی نے کہا نوح پہ جب ظلم بڑا امت کا انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور علی کا حق چھینتی رہی امت, لیکن علی نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. میں یہاں جملہ کہوں گا یا علی نوح کا ہاتھ اٹھانا اور ہے, اللہ اکبر, آپ کا ہاتھ اٹھانا اور ہے. نوح کون ہے؟ نوح کون ہے؟ سفینہ نجات بنائے, سفینہ نجات لے کے چل رہے. اللہ اکبر. یہ سفینہ نجات کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ بتانا چاہوں گا. مسجد میں نبی موجود ہے, ایسے عالم میں ایک بازو کٹا ہوا جن مسجد میں داخل ہو گیا. جن اتنا ہیبت ناک تھا کہ جن کو بھاگنے کی عادت تھی وہ جن کو دیکھ کے بھاگ گئے. اب جن نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ بیعت آپ کی کرنی ہے مگر بازو نہیں. نبی نے کہا ایسا کیا ہوا تھا کہ دونوں بازو قطع ہو گئے؟ اب جن نے بتایا نوح کا سفینہ نجات روا دوا کہ ایسے عالم میں ابلیس نے مجھے بہکایا کہ اگر تجھے اپنی گروہ کی سرداری چاہیے تو ایسا کر میں پتھر تجھے دیتا ہوں, تو نوح کی کشتی پہ اس پتھر کو لے آ, میں نیچے سے نوح کی کشتی کو بھنور میں ڈالوں گا, جیسے ہی وہ بھنور میں آئے تو اس پتھر کو پھینکنا, کشتی 2 ٹکڑے ہو جائے گی, تجھے سرداری دلوا دوں گا. کہا ابلیس نے مجھے بہکایا اور وہی ہوا. جیسے ہی نوح کا سفینہ جو رواں دواں تھا ایک دم بھنور میں پھنسا, جیسے ہی وہ بھنور میں پھنسا تو میں اپنا پتھر لے کر نوح کے سفینے پہ ابھی آیا ہی تھا کہ نوح نے مجھے دیکھا اور پھر دوسری جانب خدا کو دیکھ کے کہا یا رب الحفیظ ادرکنی. یا رب الحفیظ ادرکنی. کہا یہ کہنے کی دیر تھی کہ آسمان سے ایک بجلی چمکی اور جیسے ہی بجلی چمکی تو ایک سوار نمودار ہوا, اس نے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ میرے دونوں بازو ایک ہی بار میں قطع ہو گئے. ابھی جن یہ بتا ہی رہا تھا کہ ایسے ہی عالم میں مسجد میں علی داخل ہوئے. جن نے کہا یہ رب نوح یہاں بھی آ لوگ جن کو دیکھ کے ڈر رہے تھے, جن علی کو دیکھ کے ڈر گیا. یہ رب نوح یہاں بھی آ گئے. رسول اللہ نے اطمینان دلایا, اللہ اکبر, اطمینان دلایا کہ ٹھہرو. کہا یا علی ادھر آئیے, یہ وہی خطا کار جن ہے جسے آپ نے خطا پہ سزا دی,
لیکن جانتے ہیں خطا کی سزا کے بعد جزا ہوتی ہے. اللہ کہا یا علی سے بازو عطا کر دی, اس نے بیعت کرنی. علی نے فوراً مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی پروردگار عالم, میں کہوں گا باپ بھی کتنا اعلیٰ عطا کرتا ہے اور بیٹا بھی عطا کرتا ہے. باپ نے جن کو بازو عطا کیے, بیٹے نے جھولے سے پر عطا کیے. کہا علی نے دعا کی, بازو نمودار پڑا, ایک مرتبہ گر گیا سجدے میں اور کہا میں بیعت محمد بھی کرتا ہوں, میں بیعت علی بھی کرتا ہوں. علی نے کہا ٹھہر, میری بات سن کے جا, میں رب نو نہیں ہوں. تو کہا یا علی پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ پکارا اسے جاتا ہے, مدد کو علی آتا. خدا کو پکارا, ان کے درجات بلند فرمائے استاد سبت جعفر صاحب کے, کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے, اور جب علی آ گئے زندگی آ گئی. علی زندگی کا نام ہے. کہا یا علی آپ افضل یا موسیٰ؟ کہا موسیٰ ہم سے کیسے افضل ہو گئے؟ اب جملہ وہ سنے گا, جملہ وہ سنے گا جو علی کی جنگوں سے دلچسپی رکھتا. کہا موسیٰ ہم سے کیسے افضل ہو گئے؟ جب انہیں کہا گیا موسیٰ مصر جائیے, تو مصر جانے سے پہلے کہا پروردگار اکیلے نہیں جاؤں گا, جہاں جا رہا ہوں اس قبیلے کے ایک شخص کو میں نے قتل کیا تھا. ایک شخص کو, سلامت رہے, ایک شخص کو قتل کیا تھا, اب اکیلے نہیں جاؤں گا. کہا موسیٰ وہاں اکیلے نہ گئے, جہاں ایک کو مارا تھا اور میں وہاں رہتا ہوں کہ جہاں کی ارد گرد کی بستیوں میں کسی کے باپ کو مارا, کسی کے سلامت رہے میرے بڑے اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں. باہر والوں کی مجھے خبر نہیں ہے کہ علی کے ذکر پہ کوئی اپنے ہاتھ کو بلند کر رہا ہے کہ نہیں, لیکن جزاک اللہ, جیے جیے, سلامت رہے, مولا صحت زندگی عطا فرمائے, آمین. تو کہا موسیٰ افضل کیسے ہو؟ کہا عیسیٰ, کہا بھول گئے مریم کو ہٹایا گیا, مادر علی کو بلایا. کیا علی کی برابری کرے گا جس کو خدا تک پہنچنا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی تک پہنچے. علی تک پہنچے بغیر کوئی خدا تک نہیں جا سکتا. لیکن علی پہ ایمان ایسا جیسا سلمان کا ایمان, جیسا ابوذر کا ایمان, جیسا کمبر کا ایمان. اللہ اب دنیا بحالت مجبوری علی کے پاس آتی تھی. بھائی اب کوئی پورے پاکستان میں جتنی مرضی کچہریاں لگا لے. دیکھیے میں آپ کی تھکن اور اس موسم کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی جلدی سمیٹنے لگا. دیکھیے کچہری کا نظام کیا ہوتا ہے, جو کیس یہاں پہ سولو نہ ہو وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں بھی نہ ہو تو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کچہری چل کے نہیں آتا, اس کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کے پاس جانا پڑتا ہے. اب ہوا کیا, ایک آقا اور غلام آ رہے ہیں. جیسے ہی آ رہے ہیں بہت بڑا مال تجارت لا رہے تھے, تو کیا کہا مالک نے کہا غلام سے کہ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں, تم یہیں رکو. اب جب مالک واپس آیا تو غلام اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. مالک نے کہا نیچے اترو, اس نے کہا نہیں مالک تو میں ہوں, تو غلام ہے. کہا بس اب مالک نے انتظار کیا کہ کسی طرح مدینہ آ جائے, اور مدینے میں کچھ کچہریاں بھی تھیں. پہلی اور دوسری کچہری میں جب گئے تو انہوں نے کہا معاملہ یہاں پہ سچ اور جھوٹ کا ہے. مالک کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, غلام کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اب دونوں میں جنگ ہے, اب کیسے فیصلہ ہو؟ غلام مالک کا حلیہ بنا کے بیٹھ تو گیا,
کیا کہتے لیکن ہیں؟ اب مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں؟ واہ 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 اب ایسے عالم نے کچہری میں فیصلہ کیا کہ اب ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گا، سپریم کورٹ میں چلو۔ اب جب سپریم کورٹ پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی باغ میں بیٹھے، ماشاءاللہ، 7 کمبر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پوری کچہریاں اٹھ کر واہ واہ وہاں پہ آ گئی۔ علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مسئلہ بڑا گمبھیر، دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مالک ہے، حالانکہ ان میں سے ایک مالک ہے ایک غلام ہے۔ علی نے فوراً کہا کمبر ایک کچی دیوار تعمیر کرو۔ کمبر نے کچی دیوار تعمیر، کہا کمبر اس میں 2 سوراخ کرو۔ کمبر نے 2 سوراخ کر دیے۔ کہا مالک اور غلام سے کہ اس سوراخ میں اپنا سر ڈال دو، اس سوراخ میں اپنا سر۔ میں نے ایسا واقعہ چنا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ سارا نتیجہ نکل آئے۔ کہا دونوں اشخاص نے اپنی گردنیں اندر ڈالی۔ اب علی نے کہا کمبر جو غلام ہے اس کا گلا کاٹ دو۔ کہا جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا تو جو اصل غلام تھا اس نے دیکھا کہ تلوار چمکی، اب گلا کٹا ہی کٹا۔ اللہ اکبر۔ جو اصل غلام تھا وہ سوراخ سے نکل کے بھاگ پڑا، سب نے اسے پکڑ لیا، سب نے اسے پکڑ لیا۔ مالک وہیں کھڑا رہا۔ معلوم ہوا جب میدان میں تلوار چمکتی ہے تو بھاگنا غلاموں کی عادت ہے۔ بلانا علی ہی کو پڑا۔ اللہ کون مقابلہ کرے گا علی کا؟ اہل سنت تفسیر ہے خزائن العرفان، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وسرا وعلانیہ۔ کہا کیا کہنے اس شخص کے کہ جو اپنے مال کو باللیل والنہار، جو رات میں خیرات کرتا ہے، جو دن میں خیرات کرتا ہے، جو اعلان کر کے خیرات کرتا ہے، جو چھپ کے خیرات کرتا ہے۔ خزائن العرفان کے قاری اتاری صاحب لکھنے لگے، کہنے لگے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہ ملا کہ جس نے ایک ہی دن میں رات میں بھی دیا ہو، دن میں بھی دیا ہو، چھپ کے بھی دیا ہو، ظاہر کر کے بھی دیا ہو۔ کہا تاریخ میں ایک ہی واقعہ ملتا ہے جسے طبری نے بھی لکھا کہ علی کے پاس 4 درہم تھے اور 4 درہم کو ایسا صدقہ کیا۔ تو علی جانتے ہیں اس پہ کیا چیز صدقہ ہوتی ہے، کیسے صدقہ ہوتی۔ علی تو جب رسول سے بھی سرگوشی کرتے تھے تو صدقہ دیتے تھے۔ یہ سب کیوں نحوستوں کی لپیٹ میں تھے؟ کبھی نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن لعنت کر رہا ہے، کبھی نبی کے گھر پہ آ رہے ہیں، کسی کو تمیز تھی ہی نہیں سوائے علی کے۔ کہا علی، ہر سنی کتاب میں لکھا ہے اہل سنت بھائیوں نے، جب علی نبی سے سرگوشی کرتے تھے صدقہ نکالتے تھے۔ معلوم ہوا علی سے پوچھو محمد کا صدقہ کیسے اترتا ہے، اللہ کا صدقہ کیسے؟ علی بتائے، علی بتائے۔ فیصلہ اس بات پہ ہو جائے گا۔ مسجد کے باہر فقیر آیا، آ کے کیا کہا؟ پروردگار تیرے گھر آیا ہوں اور خالی پلٹ رہا ہوں۔ سوال اس سے کر رہا تھا، انگوٹھی علی نے عطا سوال اس سے تھا، خالق سے تھا۔ اب دنیا کی اتنی پرواز ہے تو چلی جائے خالق کے پاس۔ یہ تو علی والوں کے ماننے والوں پر کرم ہے کہ ہمیں معلوم ہے علی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں کہا تھا، اور پھر علی کے بیٹوں نے بھی اپنی دعاؤں میں کہا
تو خدا وہ ہے جس تک تمہارا اشارہ نہیں جاتا. بے شک بے شک بے شک. واہ 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 واہ. خدا وہ ہے جس تک تمہارا اشارہ تک نہیں پہنچتا. اسی لیے ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو کس طرح مانا جاتا ہے, محمد و آل محمد کو کس طرح مانا جاتا ہے. میں سلام بھیجوں گا جناب مسلم بن عقیل پر کہ جنہوں نے سب سے پہلی زیارت پڑھی, دشمن کے دربار میں پڑھی اور انگشت کے اشارے سے پڑھی. اس دن پتا چلا کہ مسلم نے شیعوں کو تربیت دی ہے. اس تک اشارہ نہیں جاتا, حسین تک اشارہ جاتا ہے. تو فرق یہی ہے, اللہ فرق یہی ہے ان میں اور اس میں. اس تک اشارہ نہیں جاتا, اس تک تمہارے اشارے کی ہر بات جاتی ہے. کون پکارنا سمجھ سکتا ہے خدا کو؟ علی کے بغیر کوئی نہیں پکار سکتا. اللہ اکبر. سمیٹا بیان کو, بہت وقت لیا آپ کا, آپ کی رحمتیں جو ہے وہ ان میں اضافہ کرنے کے لیے بس ایک بات کہتے ہوئے, بے شک آپ داد دیں یا نہ دیں, زلزلہ آ گیا مدینے میں اور سب پریشان ہیں, گھر مسمار ہو رہے ہیں. سب علی کے پاس آئے, علی کے پاس آ کے کہا یا علی زلزلہ آ گیا ہے. اب پسینے سے غرق پیشانیاں علی نے جب مسلمانوں کی دیکھی, مسلمان تو اللہ کے ہیں, فکر علی کو ہو گئی. کیا کہا فوراً, یا عرض مالکے. کہا علی نے زمین سے بولنا شروع کر دیا. یا عرض مالکے, اے زمین تجھے کیا ہوا, اے زمین تجھے کیا ہوا. ایک مرتبہ سب سہم گئے. پھر علی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اسکنی, اے زمین سکون کر جا. کہا آیا ہوا زلزلہ ٹھہر گیا. مدینے والوں نے کہا علی یہ کیا ہے. علی نے کہا جاؤ قرآن میں سورہ زلزال پڑھ لو. سورہ زلزال کیا ہے؟ فَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. قرآن میں ہے ما لہا, کہ انسان پوچھے گا زمین تجھے کیا ہوا. ادھر علی نے کہا ہے زمین تجھے کیا ہوا. اب سمجھے گا وہی جو علی کو ابو تراب مانتا. ابو تراب کے ماننے والوں, جب خدا کو پکارنا بوسیلہ ہے, بتمسک علی ابن ابی طالب پکار, تاکہ وہ سنے, کیونکہ اولاد علی کو اولاد علی ہونے کی بڑی سزا ہے. نہیں بھائی مرثیہ پڑھ کے گئے ہیں, یہ چہلم کا مرثیہ. چہلم میں کئی مائیں ہیں جنہیں آپ سب نے پرسا دیا. آج ایک اداس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کے بعد چپ ہو گئی. اللہ ہے تو چہلم کئی ماؤں کا, کئی ماؤں کو ان کے پرسے دینے کہ ان کے بارش ان سے بچھڑ گئے. ایک ماں بڑے عجیب حالت میں, کہا جب اہل حرم کا قافلہ لٹا ہوا کربلا پہنچا تو سب نے 7 دن وہاں پہ گزارے. جب 7واں دن آیا سید سجاد نے کہا ٹوٹی اماں مدینے جانے کا وقت آ گیا. جب مدینے جانے کا کہا تو تمام بیویوں کو جناب زینب نے تیار کیا. دیکھا کہ ایک بیوی موجود ہے. میں نے کہا نا میں نے ایک اداس بیوی کا ذکر کیا, شاید آج آپ رات اداس ہی رہے. جناب زینب نے دیکھا تو کوئی تربت کے پاس بیوی بیٹھی رو رہی. جناب زینب آئی, دیکھا کہ جناب ام رباب رو رہی. اللہ
یہ وہ واحد بیوی ہے جو بین کر کے نہیں روتی. شاید کہ میں جملے پہنچا سکوں. کہا بعد علی اصغر رباب چپ ہو گئے اور جو اصغر کے گلے کو دیکھ کے اس ماں نے چیخ ماری تھی وہی سکینہ کے لاشے کو دیکھ کے نہیں مار سکتا. دیکھیے میں بڑی تیزی کے ساتھ اس ماں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. چہلم کا اچھلا شروع ہو گیا ہے تو بس ایسے رونا کہ علی کی بیٹی کی حسرتیں پوری ہو جا. کہا بھابھی ام رباب مدینے جانے کا وقت آ گیا. کہا زینب کچھ دیر میرے پاس بیٹھ. زینب میں آج تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. بی بی زینب نے کہا جی میری بھابھی ام رباب کہی. تو جناب ام رباب نے کہا اے میری بیوی تو نے اپنے وانو محمد حسین پہ صدقہ کی. بیوی میرے بھی 2 بچے تھے جو بھی میں نے صدقہ کی. لیکن بیوی آپ مدینے اس لیے جا رہی ہو کہ جناب عبداللہ بھی آپ کے گھر میں موجود. بیوی زینب رباب ایک درخواست کر رہی ہے. رباب کا مدینے میں کوئی نہیں ہے. بیوی اب رباب کا کوئی نہیں ہے. میرا والی حسین یہیں پہ, میرا اصغر یہیں پہ, میری سکینہ زندان ہے. میں مدینے جا کے کیا ایک مرتبہ سید سجاد نے عمر رباب کی گفتگو سنی تو آگے کہا اے عمر رباب اصغر نہیں تو کیا ہوا سجاد بیٹا. یہ سجاد تو مدینے میں ہے. کہا سجاد بس امام بن کے نہ تو کہتا ہے تو یہ ماں تیرے ساتھ چلتی ہے. کہا مدینہ آ گیا. سب بیویاں حجروں میں گئی. واحد بیوی ہے, اداس بیوی ہے, چپ بیوی ہے جو بس دھوپ میں بیٹھی رہی. کہا ایک موسم آ گیا کہ مدینے میں, کیونکہ عرب میں جب صحرا میں بارش ہوتی ہے وہ شدید سرد بارش ہوتی ہے. کہا مولا سجاد کے صحن میں حرم کا الگ راستہ تھا اور جو باقی امت کے لوگ آتے تھے ان کا الگ راستہ تھا. زیادہ بارش کی وجہ سے ایک صحابی نے آنا تھا تو اسے حرم کے راستے سے آنا پڑا. اس نے آتے ہوئے دیکھا کہ کوئی بیوی ہے جو بارش میں بیٹھی بھیگ رہی ہے. ایک مرتبہ مولا سجاد کے پاس آگے کہا مولا سجاد اپنی بات کہنے سے پہلے ایک درخواست کرو. اب جس نے ماتم کرنا ہے مولا سجاد نے کہا ہاں کرو. کہا مولا سجاد اس عورت کا جو بھی جرم ہے اسے معاف کر دو, اسے سائے میں بٹھا دو. ایک مرتبہ امامت طرف کے کھڑی ہوئی اور سید سجاد نے کہا یہ کوئی مجرم نہیں ہے, سجاد کی ماں, یہ سید سجاد کی ماں. ایک مرتبہ سید سجاد باہر آئے اور آ کے کہا اماں آج تو دھوپ میں چلی گئی ہے, اماں آج سرد بارش ہے, اماں آج سائے میں آ جاؤ. سجاد ہاتھ جوڑتا ہے. اب جملہ سنیں گے عزادار دنوں میں ماتم کرنا. ایک مرتبہ کی میرے بعد نے پھر وہی کہا سجاد امام بن کے نہ کہنا, تو بیٹا بن کے کہہ رہا ہے تو چل رباب چلتی. اب جملہ سنیں گے عزادار, جو دھوپ میں بیٹھنے والی بیوی تھی جیسے ہی حجرے میں آئی بیٹھی نہیں ہے, لیٹ گئی. جیسے ہی حجرے میں گئی بیٹھی نہیں, لیٹ گئی. فجر کی اذان ہوئی, جناب ام کلثوم آئی اور کہا بی بی رباب فجر کی نماز پڑھ لیجئے. کہا آواز دینے پر نہیں جاگی. ایک مرتبہ ام کلثوم نے آواز دی سید سجاد. بی بی ام رباب نہیں جاگ رہے. ایک مرتبہ سید سجاد آئے,
آके बीबी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज सकीना की आजादार मर गई, आज अली असगर की आजादार मर गई। मातमे अली असगर, मातमे अरबाई।